मौके पर गम मजालिस नौखानी का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी और सारी है। इसी सिलसिले में गम ख्वारान बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लखनऊ के ज़ेर एहतमाम हर बरस शहज़ादी की शहादत के हवाले से एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादी की शहादत के मौके पर इस बार भी मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बर्पा की जा रही है। इस मजलिस को हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा। बाद ख़त्म मजलिस अपनी पुरदर्द आवाज़ में मशहूर मारूफ़ नौखान जनाब शाहबाज़ अली करबलाई साहब बज़रिया नौखानी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे। आइए बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश करते हैं क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि बज़रिया तिलावत मजलिस का आगाज़ फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुक़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ारि व खलक़ल जान्ना मिन मारिज व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما اللہ قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا ہے کہ بانیان مجلس، شرکائے مجلس، تمام مومنین کہ اللہ حاجتوں کو بھی قبول فرمائے اور صدیقہ طاہرہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ اور ابتدائی میں اس شہادت کی عظیم مصیبت کا پرسہ تمام مومنین، تمام اہل ولا کی خدمت میں اور ساتھ ہی ساتھ اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے ذیل میں جناب سید کونین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ اس موضوع سے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی، چونکہ شب شہادت میں یا شہادت کے موقع پر ایک بہترین پرسہ و بہترین تعزیت، ان کی سیرت کو نگاہوں میں رکھنا اور ان کے کردار کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر عملی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شاید بہترین خراج عقیدت ہو۔ جو آیت تلاوت کی ہے قرآن کی مشہور آیت ہے کہ جو بھی رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رسول روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمام کم از کم قرآن کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک مطلب اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی رسول دیں اسے لینا ہے اور جس سے رسول منع کریں اس سے رکنا ہے۔ اور تمام چیزوں میں جو رسول نے ہمیں دی ہیں، مذہب ہے، دین ہے، راستہ ہے، قرآن ہے، احکام ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں اور دنیا کے سامنے پیش کی ہے وہ اپنی عظیم الشان بیٹی ہے، جسے بطور نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بطور آئیڈیل ہمارے سامنے حضرت زہرا کو پیغمبر نے دیا ہے، یعنی اس لیے بھی کہ اگر انسان ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت زہرا نمونہ عمل رہیں، کوئی ایک ترقی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے حضرت فاطمہ نمونہ عمل رہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی حق اور باطل کو پہچاننا چاہتا ہے اس کے لیے حضرت زہرا نمونہ عمل رہیں۔
یعنی یہ ختم مرتبت نے جو قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے اور امت کے حوالے ایک ایسی ذات کو پیش کیا ہے جو قیامت تک کے لیے ہر حق کے متلاشی کے لیے صحیح و غلط کا فیصلہ کرنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے، میزان ہے اور معیار ہے۔ بنت نبی نے دنیا کے سامنے حق کو بھی بیان کیا ہے، باطل کو بھی بیان کیا ہے، صحیح راستے کو بیان کیا ہے، غلط راستے کو بھی بیان کیا ہے، کس راستے پر نجات اور ہدایت ہے اسے بیان کیا ہے اور کس راستے کے اوپر ضلالت و گمراہی ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی یہ دونوں کام حضرت زہرا نے کیے، چونکہ ہمارے لیے بات نمونۂ عمل کی ہے، اور اگر ہم روایتیں دیکھیں تو بہت سی ہیں اور اسی چیز کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ مثلا فاطمہ تو بضعۃ منی مشہور روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس کے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسے رسول آئیڈیل ہیں، نمونۂ عمل ہیں، ویسے ہی جو جز رسالت ہو وہ بھی نمونۂ عمل ہوگا، وہ بھی آئیڈیل ہوگا۔ اور جب آئیڈیل کی بات آئی ہے، نمونۂ عمل کی بات آئی ہے، تو جناب سید کونین اس منزل پر آ کے ہمیں ایک راستہ دکھا کر گئی ہیں۔ اب یہیں پر ایک اور روایت مومنین کے لیے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے موقع پر اس وقت جو ہمارے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اپنے زمانے کے امام کی شناخت، اس کے لیے بھی خود جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو اس وقت ولی خدا ہے، جو اس وقت حجت خدا ہے، فاطمیہ کا مطلب، حضرت زہرا کا مطلب، ہمیں اپنے زمانے کے امام کو بھی پہچاننا ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے مرتبے کو سمجھنا ہے، اور خود اگر اسے سمجھ لیں تو اس نے بھی ایک جملہ کہا ہے، ایک روایت ہے کہ اِنَّا فِي ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ یعنی یہ ایک خود حدیث امام عصر سے متعلق ہے، زمانے کے امام سے متعلق ہے، اس امام کا یہ جملہ ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے وہ حضرت فاطمہ ہے، یعنی ہمارے لیے کوئی نمونۂ عمل ہے وہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں خصوصی طور پر توجہ دینا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونۂ عمل خود نبی بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، اور جسے ہم امام مان رہے ہیں۔ اور یہ قابل غور چیز ہے کہ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ خود وہ آئیڈیل ہے، خود نمونۂ عمل ہے۔ امام کے معنی یہ ہے کہ اسے آگے چلنا ہے، یعنی ایک راستہ دکھانا ہے، ایک رہنمائی کرنا ہے۔ امام کے ایک معنی خود نمونۂ عمل کے ہیں، امام کے معنی خود آئیڈیل کے ہیں، لیکن یہ حضرت زہرا کی عظمت ہے، ان کا مرتبہ ہے کہ جو خود آئیڈیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ جو خود امام ہے، جو خود رہنما ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ حضرت فاطمہ ہے۔ یعنی اس سے خود ایک جناب سیدہ کی عظمت کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، ان کے مرتبے کو پہچانا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز عظمت و مرتبے کے ساتھ ساتھ عزائے فاطمیہ میں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ جناب سیدہ نے ہمیں کیا کردار پیش کیا، کون سا پیغام دیا ہے۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے نمونۂ عمل جناب سیدہ ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ان کا کوئی ایسا کردار ہے جو ایک امام کے لیے بھی، یعنی وہ، اور پھر امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بہت سے بہرحال کردار تھے، چند باتیں ذیل میں۔ اولاً یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں بہت سے مسائل جو سامنے آئے، بہت سے اختلافات جو سامنے آئے، اس کی بہت بڑی وجہ لا علمی رہی ہے، جہالت رہی ہے۔ یعنی لوگوں کا صحیح باتوں سے آشنا نہ ہونا رہا ہے اور بہت سی باتوں کو نہ جاننا رہا ہے۔ ورنہ اتنا مسلم ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ انسان حق ہے، یہ راستہ حق ہے، تو پھر اس کی انسانیت اس کو اسی راستے کے اوپر لے کر جاتی ہے۔ اگر انسان صحیح افراد سے دور ہے، صحیح راستے سے دور ہے، تو اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے نفرت ہو سکتا ہے تعصب ہو سکتا ہے دشمنی ہو، لیکن سب سے بڑی وجہ لا علمی و جہالت ہوتی ہے۔ آج اگر بہت سے لوگ مثلا خدا سے دور ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جہالت بھی ہے جو خدا سے دور ہیں۔ بہت سے لوگ اگر پیغمبر اکرم تک نہیں آ سکے، پیغمبر اکرم سے دور ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ کہ پیغمبر کو نہیں پہچان سکے، انہیں نہیں معلوم ہے، یا پیغمبر کی مخالفت۔ بعض لوگ ہیں کہ نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن بعض افراد لا علمی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے افراد آج اگر نبی کے راستے پر نہیں ہیں تو انہیں نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نبی کون ہے، نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ نبی کون ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر نبی کے بارے میں انہیں نہیں معلوم ہے تو ان کی یہ ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ معلوم کریں، پتہ لگائیں۔ ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کے بارے میں دوسروں تک پیغام پہنچائیں، اور انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہاں کون نبی ہے۔ ماننے کے لیے، مخالفت کے لیے کم از کم آدمی پہلے پتہ لگائے۔ یعنی آنکھ بند کر کے چلتے رہنا یہ انسانیت کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی راستے کو اپنا لینا یہ انسانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔
انسانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں، عقل اور فکر کا استعمال کرے، شعور کا استعمال کرے، بصیرت کا استعمال کرے، جہالت کی وادیوں سے نکلے اور پھر یہ طے کرے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یعنی ایک ہر انسان کی ذمہ داری ہے آ کر پتہ لگائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت حد تک لا علمی سبب بنتی ہے۔ یعنی میں ایک امت مسلمہ کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج لوگ نبی کے مخالف ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک دشمنی کی وجہ سے، نہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جو جیسے نبی کے بارے میں بہت سی چیزیں نہیں معلوم ہیں، ایسی آج حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ حضرت زہرا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، امام علی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ امام علی کی جب بات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی حد تک بعض لوگوں ذہنوں میں آئے کہ امام علی تو مقابل پہ تھے، لیکن کم از کم حضرت زہرا ایک ہمارے نمونۂ عمل ہے جن کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے آج بہت بڑی ایک المیہ و مصیبت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بھی نبی کے بارے میں صحیح طور پر نہیں پتہ ہے، نبی کی بیٹی کے بارے میں صحیح طور پر نہیں پتہ ہے، نہیں بتایا گیا ہے، نہیں باتیں پہنچ سکی ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر رضائے فاطمیہ کے باوجود آج لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ نبی کی بیٹی کون تھی، ان کی عظمتیں کیا تھیں، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ ورنہ یہ جیسے ہر انسان اگر انسانیت ہے تو صحیح لوگوں کو مانے گا، نبی کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو نبی کی گویا راستے پر آئے گا، محبت کرے گا۔ اور خود ثبوت اس کا یہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اس زمانے جاہلیت میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نبی کے بارے میں پتہ چل گیا تو نبی کو لوگوں نے مانا ہے، ان کو اپنایا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک حقیقت جب معلوم ہو جاتا ہے تو آدمی راستے پر آ جاتا ہے۔ آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جناب سیدہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے، حضرت زہرا کے سیرت کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگوں تک باتیں پہنچائی نہیں گئی ہیں۔ جناب سیدہ کا معاملہ کیا تھا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے معلوم کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے پڑھے حضرت زہرا نے کیا عمل انجام دیا ہے۔ آج یہی چاہے آپ اس کو لفظ شہادت کہیے نہ کہیے، لیکن حقیقت ہے کہ جناب سیدہ شہید ہوئی ہیں، ان کی شہادت ہوئی، معصوم میں سند ہے، امام کی روایت موجود، شہید ہوئی ہیں، وہ واقعات سبب بنے ہیں۔ لیکن آج اگر ایک تعداد ان کی شہادت کو تسلیم نہ کرے، اگر یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا چلے گئے، تو سب سے پہلا سوال یہ کہ بھئی انتقال کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی، اور یہ تو مسلم ہے کہ بہت زیادہ ایج نہیں تھی، بہت زیادہ عمر نہیں تھی۔ جناب سیدہ کے سلسلے میں جو بہت زیادہ روایتیں ہیں وہ 28 سال ہے، یعنی اہل سنت کے یہاں جو روایت ہے 28 سال، ورنہ ہمارے 18 سال ہے۔ تو اب 18 سال نہ مانے، چلیے 28 سال مانے، تو ایک سوال ذہن میں ہوگا 28 سال میں کیوں چلی گئی، وجہ کیا تھی؟ 28 سال میں کیوں رخصت ہو گئیں؟ 28 سال میں کیوں ایسے حالات؟ رسول اللہ کے بعد روایت ہے صحیح بخاری 6 مہینے زندہ، بھائی 6 مہینے اگر زندہ تھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج بہت حد تک لوگوں کو نہیں معلوم ہے، نہیں پتہ ہے، تو اس کا ایک راستہ خود معلوم کریں۔ ورنہ اتنا مسلم ہے کہ اگر ذرہ برابر اسلامی غیرت پائی جائے گی اور اسے صحیح حالات کا علم ہو جائے تو جناب سیدہ سے محبت کرے گا اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بھی ذرہ برابر اسلامی غیرت رکھتا ہے، ایمانی غیرت رکھتا ہے، تھوڑا بہت دین سے آشنائی رکھتا ہے، تو وہ یقیناً رسول اللہ سے محبت کرے گا، رسول کی بیٹی سے محبت کرے گا، اور جب رسول اللہ اور رسول اللہ کی بیٹی سے محبت کرے گا تو رسول اللہ کے دشمنوں سے بھی نفرت کرے گا، اور امیر المومنین کے دشمنوں سے بھی نفرت کرے گا، اور جناب سیدہ کے دشمنوں سے بھی نفرت کرے گا۔ یعنی یہ مسلم ہے کہ اگر معلوم ہے تو کرے گا۔ آج یقیناً لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آج بھائی نہیں بتایا گیا، نہیں پتہ ہے کہ جناب سیدہ مثال کے طور پر کیوں شہید ہو گئیں، کس لیے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ لگائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہم پڑھیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نے اگر نام بھی لکھے ہیں یا تذکرہ کیا ہے کہ مثلا خلفاء سے ناراض تھیں اور صحابہ سے ناراض تھیں، تو ہم کو جستجو کرنا چاہیے، ہم کو تلاش کرنا چاہیے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ ایک اسلام کے معنی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جہالت کی وادیوں میں نہ رہیں۔ جہالت ہر طرح کی ہوتی ہے، خالی اسکول سے چلے جانے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے، خالی ڈگریاں لے لینے سے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے، خالی کالج میں جانے سے جہالت نہیں ختم ہوتی ہے۔ جہالت کے معنی ہماری سب سے بڑی فکری جہالت ہے، سب سے بڑی دینی جہالت ہے۔ یعنی ہمیں اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، لیکن فکروں کو بلند کرنا ہے، اپنے ذہنیت کو بلند کرنا ہے۔ آج ہماری ایک سب سے بڑی ذمہ داری اپنی فکری اعتبار سے ترقی ہے، ایک ذہنی اعتبار سے ترقی ہے۔ ایک المیہ ہمارے امت مسلمہ میں یہ بھی ہے کہ شاید ایک بڑی تعداد ہو جس کے پاس ڈگریاں تو بہت آ گئی ہوں لیکن فکر آج وہی ہے، ذہنیت وہی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اصل کمال ڈگریاں رکھ لینا نہیں بلکہ فکروں کو بلند ہونا ہے۔ اسلام ہماری ذہنیت کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسلام ہماری فکروں کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان کی ذہنیت اور فکر بلند ہو جاتی ہے تو خود بخود کردار میں بلندی آتی ہے، اعمال میں بلندی آتی ہے، اطوار میں بلندی آتی ہے، اور جب فکریں بلند ہوتی ہیں تو واقعی معنی میں انسان ترقی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بات طولانی نہ ہو، عرض کر رہا تھا جناب سیدہ کے بارے میں اتنا تو مسلم ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہونے کے بعد
آج یہ فیصلہ ہے کہ جناب سیدہ سے محبت کرنا ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا. اب یہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے جا کے پتہ لگائیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا اور یہ جو شہادت ہوئی شہادت کی وجہ کیا تھی, کن لوگوں نے شہید کیا ہے. یا مثال کے طور پر جیسے آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں, شیعہ یہ کہتے ہیں, علی والے یہ کہتے ہیں کہ خلفاء کے ذریعے سے ظلم و ستم کا شکار ہوئی, تو کم از کم سننے والوں کو بجائے اس کے کہ آدمی ناراض ہو جا کر کتابوں میں دیکھے, جا کر معلوم کرے. یعنی صرف ایک یہ بنیاد بنا لینا کہ آپ نے کہا ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے, یہ دلیل نہیں ہوتی. انسانیت کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں. انسانیت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان انصاف کے ساتھ جا کر پوچھے, پتہ لگائے, کتابوں پڑھے, ایک جگہ نہیں معلوم ہے دوسری جگہ معلوم کرے. یہ بھی ایک ضرورت ہے. یعنی آج اس کو بھی ہم جہالت کہیں گے. یہ بھی ایک جہالت کے قسم ہے کہ انسان آنکھ بن کر کے ایک راستے پر چلتا رہے. نہیں, اگر ہم نے مولا کائنات کے راستے کو اپنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. ہم نے اگر اسلام کو اپنایا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام حق ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے لہذا مسلمان ہیں, یہ کافی نہیں ہے. تو جیسے مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے کے بعد ہی مسلمان ہو جانا کافی نہیں, بلکہ سمجھنا ضروری ہے, معلوم کرنا ضروری ہے, پتہ لگانا ضروری ہے. ویسے ہی ہم نے کوئی بھی راستہ اپنایا ہے صرف آنکھ بن کے راستہ نہیں اپنانا چاہیے. میں اپنے جوانوں سے مثال کے طور پر ہم امام علی کے راستے پر ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم نے امام علی کو کیوں امام مانا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے امیر المومنین کو کیوں خلیفہ مانا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی کی ہم نے خلیفہ بلا فضل کیوں عقیدہ رکھا ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوں بس ہمارے لیے کافی نہیں. کم از کم اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے فکر دی ہے, اللہ نے شعور دیا ہے. آج کتابیں موجود ہیں, بتانے والے موجود, جا کر ہم پتہ لگائیں. تو جیسے ہماری ذمہ داری ویسے ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ پتہ لگائے کہ بھئی ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے, کیوں اپنایا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کی بہرحال حقیقت کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم اس گھر میں پیدا ہوں لہذا ہمیں یہی مسلک اپنانا ہے, یہی نظریہ اپنانا ہے. نہیں, اگر ہم کسی بھی گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم جا کر تلاش کریں, ہم جا کر جستجو کریں, ہم جا کر پتہ لگائیں. مثال کے طور پر اپنے بچوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً اگر کم از کم اتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم شیعہ علی ہیں, ہم نے مذہب اسلام کو اپنایا ہے, ہم نے مذہب اہل بیت کو اپنایا ہے, اس کی مثلاً ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل امام علی ہیں, کم از کم اتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس لیے بھی ہیں چونکہ جناب سیدہ نے امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانا تھا لہذا ہم مان رہے ہیں. میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, نہیں ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں, نہیں جستجو کر رہے ہیں, نہیں تلاش کر رہے ہیں, کم از کم اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر شیعہ مذہب اپنایا ہے, امام علی کو خلیفہ بلا فصل کہا ہے, اس کی ایک دلیل و وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا نے امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانا تھا اور کسی خلافت کو نہیں مانا تھا, لہذا ہم بھی امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے ہیں. تو مثال کے طور میں نے بطور مثال عرض کی جیسے ہمارے ہاں یہ دلیل ہے کہ ہمارے حضرت سیدہ معیار ہیں, بنیاد ہیں, ان کے راستے کو اپنایا ہے, ویسے ہر مسلک و مذہب کے ماننے والے کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے, کوئی سند ہونا چاہیے, کوئی ہمارے سامنے معیار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے اگر بالفرض اگر ثقیفہ کو مانا ہے تو اس کی دلیل کیا, اس کی سند کیا ہے, یعنی کس بنیاد پر مانا ہے. اگر ہم نے مثال غدیر کو مانا, میں نے عرض کہ غدیر کو مانا اس لیے مانا ہے کہ حضرت زہرا نے مانا ہے. جناب سیدہ کے یہ 2 4 کے طریقے سے معاملہ تھا کہ جناب سیدہ نے غدیر کو مانا تھا, ثقیفہ کو نہیں مانا تھا. یہ آج بعض لوگ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں راستوں پر پیر رکھیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اگر حضرت زہرا نمونہ عمل ہیں, حضرت زہرا کردہ آئیڈیل ہیں, ہمارے سامنے ایک پیمانہ ہے, ہمارے سامنے ایک معیار ہے, تو جناب سیدہ نے صاف ظاہر بات ہے کہ اگر حق کی بات ہے, نجات کی بات ہے تو وہاں رو رعایت کی بات نہیں ہے. جناب سیدہ نے اگر امام علی کو مانا ہے تو امام علی کے مقابلے پہ کسی کو نہیں مانا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم امام علی کو مانتے ہیں اور ہر ایک کو مانتے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے اگر نجات کی بات ہے, ہدایت کی بات ہے, کامیابی کی بات ہے, جنت تک جانے کی بات ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے جنت کا راستہ ایک ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا ہے. اور اس لیے حضرت زہرا ہمارے نمونہ عمل کی تھی. لہٰذا جو میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ کے بطور کردار, بطور آئیڈیل, بطور نمونہ عمل جو سیرتیں ہیں, ان سیرتوں میں ایک اہم سیرت ضمناً عرض کیا ہے کہ علمی اعتبار سے بھی سیرت ہے. یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جناب سیدہ عالمہ بھی تھیں اور جناب سیدہ نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اپنے سماج سے کیسے جہالت کو ختم کیا جائے. یہ بھی ایک ہر ایک کی ذمہ داری, کیسے اس کے طریقے بیان کیے. اب یہیں ایک ضمناً ایک بات عرض کروں, آج بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی کوئی تاکید نہیں ہے. نہیں, اس کا سب سے بڑا جواب خود حضرت زہرا ہے, خود حضرت زہرا کا عمل ہے, خود حضرت زہرا کا کردار ہے. اگر ذرہ برابر عورتوں کے سلسلے میں تعلیم کی کمی کا تصور ہوتا تو جناب سیدہ بہت بڑی عالمہ اور وہ عملی کردار نہ پیش کر رہی ہوتی. ہم روایات میں دیکھیں باقاعدہ جناب سیدہ نے
حصول علم کا بھی ہمارے سامنے، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے رسول کو اور امیر المومنین کو اور اہل بیت کو الہی علم عطا کیا، علم لدنی عطا ہوا ہے، یعنی دنیا میں آ کے سیکھنے کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے بعنوان سیرت، بعنوان کردار ایک پیغام دیا ہے کہ صاف صاف ہمارے روایتیں ہیں، اور یہ بھی بطور آئیڈیل نمونہ عمل ہے کہ جناب سیدہ گھر میں رہ کر بھی علم حاصل کرنے کے راستے اپناتی تھی۔ جب امام علی بزم پیغمبر میں جاتے تھے، وہاں علمی گفتگو ہوتی تھی، علمی تذکرہ ہوتا تھا، قرآن کی آیات کے نزول کا تذکرہ ہوتا تھا، تفاسیر بیان ہوتی تھی، پیغمبر گفتگو کرتے تھے۔ مولا کائنات جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ آج کون کون سی علمی باتیں ہوئیں، آج مثلا کون سی آیت نازل ہوئی، آج کون سی تو گفتگو ہوئی، یہ باقاعدہ پیغمبر امیر المومنین آ کر گھر میں تذکرہ کرتے تھے۔ یہ جناب سیدہ کا گھر کے اندر مولا کائنات سے ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جناب سیدہ علم حاصل کرنے کے راستوں اور طریقوں کو بھی عورتوں کے سامنے پیش کر رہی تھی، یعنی یہ بھی ایک حضرت زہرا طریقے اور راستوں کو ہمارے سامنے، یعنی امیر المومنین کے ذریعے سے علم کے حاصل کرنے کو ہمارے سامنے بطور آئیڈیل پیش کیا۔ اور صرف امیر المومنین کی روایت نہیں بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ جناب سیدہ امام حسن کو بھی بھیجتی تھی، بیٹا جاؤ مسجد میں سنو بابا کیا بیان کر رہے ہیں، اور جب پلٹ کے آتے تھے پوچھتی تھیں بیٹا آج بابا نے کیا بیان کیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک کردار تھا کہ جناب سیدہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی جو حصول علم کے راستے تھے انہیں بیان کرے تھیں۔ یہ حصول علم کے راستے نہیں بیان کرتے تھے بلکہ ایک پیغام دے دیتے کہ جیسے اسلام میں ایک مرد کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے، ویسے ہی ایک عورت و خاتون کے لیے جو راستے حصول علم کے۔ البتہ یہاں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حصول علم ضروری ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے شریعت کے ساتھ۔ بعض لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں تعلیم ضروری ہے، دین ضروری نہیں۔ نہیں، دین کے ساتھ تعلیم ضروری ہے، مذہب کے ساتھ تعلیم ضروری ہے، یعنی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ تعلیم ہو تو یہی تعلیم فائدہ مند ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت زہرا کا یہ ایک عملی کردار تھا کہ جہاں پر امیر المومنین سے بھی علمی گفتگو ہے اور پھر امام حسن امام حسین سے بھی علمی گفتگو ہے، گویا یہ بھی شاید ایک سیرت تھی کہ تذکرہ کر کے، حالانکہ امیر المومنین محتاج نہیں ہے علم کے اور خود گفتگو کر رہے ہیں اور امام حسن امام حسین محتاج نہیں، لیکن شاید ایک سیرت یہ بھی بیان کر رہی تھی کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو تو اس کی تعلیم کا اثر شوہر تک بھی ہو سکتا ہے اور بیٹوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہے ہمارے سامنے ایک جناب سید کونین، ایک شوہر سے بھی علمی گفتگو ہے اور اپنے بچوں سے بھی، اور اس کا شاید ایک دوسرا درس اور آئیڈیل کے طور پر کہ اگر گھر کے اندر ایک خاتون طے کر لے کہ ہمیں شوہر کے ساتھ کن مسائل کے اوپر گفتگو کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کن موضوعات پر گفتگو کرنا ہے، تو پھر اہم گفتگو اگر علمی معاملات میں ہو تو گھر کا ماحول بھی علمی ہوتا ہے، ہر انسان علمی میدانوں میں آگے بڑھا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سیرت تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو پہلی سیرت حضرت زہرا کی ایک علمی سیرت تھی، ایک علمی کردار، علمی نمونہ ہمارے سامنے بطور علم ایک آئیڈیل ہے، یعنی ایک ہر مرد کو بھی اگر حضرت زہرا کے راستے پر چلنا ہے تو علم حاصل کرنا ہے۔ بچوں کو بھی گویا امام حسن کو 7 سال کے سن میں گویا یہ سوالات کر کے بیان کیا ہے کہ کم سنی سے علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس ذیل میں ایک آخری بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ جناب سیدہ یہ آمادہ کر کے بھیجتی تھی جاؤ بیٹا سنو، اور جب پلٹ کے آتے تو پوچھتی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ علم کے لیے ایک ذہن اور فکر کا آمادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو اسکول و کالج میں جا تو رہی ہے لیکن فکری اور ذہنی اعتبار سے انہیں ابھی یہ احساس نہیں ہے کہ علم ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، کہاں تک حاصل کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے۔ یہ بھی حضرت زہرا کا ایک سیرت ہے، ایک کردار ہے، پیغام ہے کہ یعنی ایک ہمارا فکر، ایک ہمارا ذہن تیار ہو، ہمارا ایک ماحول اس بات کا ہو کہ ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ یعنی جہاں احساس خود ہوتا ہے وہیں آدمی آگے بڑھتا ہے۔ بیساکھی لگا کر کسی کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ جو ہے فیس دیتے رہیے، آپ سپورٹ کرتے رہیے، آپ سہارا دیتے رہیے تو آدمی بہرحال سہارا دیتے رہے چلتا رہے گا، لیکن وہی اگر احساس ہو جائے ہمیں خود آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ جناب سیدہ کے یہ سوالات اس بات کے گواہ تھے کہ گویا ایک ہر انسان کو خود فکر ہو کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، خود انسان کو احساس ہو کہ ہمیں ترقی کرنا ہے۔ اور اتنا جوانوں کے لیے عرض کروں گا، کبھی بھی انسان صرف دوسروں ہی کے ذریعے سے تعلیم یافتہ نہیں ہوتا جب تک خود اسے احساس نہ ہو۔ وہی جوان ترقی کرتے ہیں، وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جنہیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ حضرت زہرا اگر نمونہ عمل ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا ہے کہ کم از کم ہمیں آگے بڑھ کر اپنے علمی پہچان کو باقی رکھنا ہے۔
یعنی آج ہماری علمی پہچان ہو، ہم علمی اعتبار سے پہچانے جائیں. ہم آج اگر یہ کہیں کہ حضرت زہرا کے پیروکار ہیں، حضرت امام عصر کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ایک علمی پہچان ہونا چاہیے. یہ جو امام عصر نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل حضرت زہرا ہیں، حضرت زہرا ایک سیرت پیش کریں، ایک کردار پیش کریں. یہ بھی کردار ہے کہ جہالت کے ساتھ رہ کر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن جہاں علم ہوتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. اور شاید اس دور میں ہم اگر امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ حضرت زہرا ہمارے نمونہ عمل ہے، جہاں بہت سے راستوں کو جناب سیدانہ نے پیش کیا ہے آج کے حالات کے اعتبار سے. پہلی چیز ہے جناب سید کونین جو آج کے زمانے میں ہمارے نمونہ عمل ہے کہ حضرت زہرا نے ظلم کو ختم کرنا چاہا ہے، ظلم کو مٹانا چاہا ہے، ظلم کے خلاف کھڑی ہو کر ظلم کا خاتمہ چاہا. یعنی آج ہمارے لیے اگر جناب سید کونین نمونہ عمل ہیں تو آج ہمیں یہ بھی کوشش کرنا کیسے دنیا سے مظالم کا خاتمہ ہو، کیسے ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہو. جناب سیدہ افراد کے خلاف نہیں آئی تھی، ان کے مشن کے خلاف آئی تھی. جناب سیدہ کا ٹکراؤ شخصیتوں کا ٹکراؤ نہیں تھا بلکہ آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ تھا. یعنی جناب سید کونین کسی فرد کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہوتی، ان کے نظریات کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی. یعنی وہی لوگ جو سماج میں ظلم پھیلانا چاہتے تھے، جناب سیدہ دین اسلام کے اوپر ظلم کو گوارا نہیں کر سکتی تھی. یعنی ظلم کے خلاف، اگر ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، برائیوں کے خلاف قیام کیا ہے، تو آج ہماری بھی ذمہ داری اس دور میں یہ بھی ہے کم از کم جس حد تک یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بنے، دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. ظاہر سی بات ہے اس کا ایک راستہ آج ہمارے لیے امام کا انتظار بھی ہے. یہ بھی ایک حضرت زہرا کی سیرت ہے کہ ہمارے لیے امام کا انتظار ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ امام کے انتظار کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ ہاں امام آئیں گے تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے؟ نہیں، کم از کم اگر امام کا انتظار ہے تو یہاں پر یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ ہماری خود ذمہ داری کیا ہے. اگر امام کا انتظار ہے، جوانوں کے لیے ایک بات عرض کروں، کہیں پر کہا بھی ہے کہ اگر امام کا انتظار ہے تو ایک انتظار کے معنی یہ ہوتے ہیں، یہ حضرت زہرا کی سیرت میں پہلے یہ پہچانو کہ کس کو تم نے امام مانا ہے. قربانیوں کا سبب یہ تھا کہ یہ تو پہچانو کس کی امامت کا عقیدہ رکھا ہے. یعنی اللہ نے اگر غدیر میں امامت دی ہے تو کس کو امامت دی ہے، اگر ولی بنایا ہے تو کس سے بنایا؟ پتہ تو ہونا چاہیے کون امام ہے، معلوم ہونا چاہیے کس کو ہم نے امام مانا ہے. یعنی ہر آدمی کو ہم نے امام نہیں مانا ہے، ہر غیرے کو ہم نے امام نہیں تسلیم کیا ہے. اس کے اندر کچھ کمالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں. تو ایسے ہی ہمیں یہ بھی تو پتہ ہو کہ آج زمانے کا امام کون ہے، یہ بھی تو معلوم ہو کہ ہم کس امام کے انتظار میں ہیں. اگر یہ واجب ہے کہ پتہ ہو کہ کون امام ہے، تو اسی پتہ ہونے میں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ اگر کسی کو امام بناتا ہے تو 2 شرطیں ہمارے یہاں ہیں، بلکہ اللہ بناتا ہے اس کو اگر ملا لے 3 شرطیں ہیں. امامت کی معرفت میں ہمارے لیے پہلی چیز یہ یقین ہو کہ اللہ بناتا ہے، ہمیں حق نہیں ہے بنانے کا. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے کو اللہ امام بناتا ہے جو زمانے کا امام ہے، ایسے کو امامت دیتا ہے، امام بناتا ہے جس کے اندر عصمت پائی جاتی ہو، گناہ نہ ہو، معصیت نہ ہو، وہ خود غلط راستے پر نہ ہو، خود وہ غلط انسان نہ ہو. پہلے خود وہ محفوظ ہو تبھی تو ہم کو صحیح راستہ دکھائے گا، پہلے خود غلط راستوں سے بچا ہو تبھی تو ہمیں بچائے گا. یعنی یہ تو قانون کے خلاف ہے کہ اگر آدمی خود ہی بچا نہ ہو تو ہمیں کیا بچائے گا. تو عصمت کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی یقین رہے کہ امام معصوم ہو. تیسری جو ہمارے شرط ہے وہ قابل غور ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، امام کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. یعنی غیر عالم ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے. اور اس علم کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس چند کتابیں پڑھ لی وہ علم ہو گیا. آج ہمارے یہ بھی مصیبت ہے کہ چند کتابیں ہم نے پڑھ لی ہم عالم ہو گئے. عالم کے معنی چند کتابیں پڑھ لینا نہیں ہوتا ہے، عالم کے معنی ڈگریاں لے لینا نہیں ہوتا ہے. امامت کے بارے میں اگر علم کا یقین ہو تو وہ دنیاوی علم نہیں ہے، معمولی علم نہیں، واقعی علم اسے کہا جاتا ہے. یعنی یہ یقین ہو کہ ہم ایسے امام کے انتظار میں ہیں جو صاحب علم ہے، ایسے امام کے انتظار میں ہیں جو صاحب علم ہے، یعنی معصوم بھی ہے، صاحب علم ہے. تو اگر آج کے زمانے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے ظلم ختم ہوگا، دنیا سے برائیاں ختم ہوں گی، امام آنے کے بعد دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اور امن اور امان قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا. تو آنے والا جب آئے گا تو اس کے پاس ہوگا کیا؟ اس کے پاس علم ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ 1400 سال پہلے چلے گئے، اب آ کر کیسے دنیا سے ظلم ختم کریں گے. آج تو دنیا ترقی کر چکی ہے اور اتنے اسلحے بن گئے ہیں، لیکن کم از کم اس زمانے میں آ کر یہ ثابت ہو گیا کہ اسلحوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جب تک علم نہ ہو. بلکہ اتنا ثابت ہو گیا کہ اصل اسلحی ٹیکنالوجی اور علم ہے. یعنی اصل آج کی طاقت ہی علم ہے. علم ہے تو طاقت ہے، علم نہیں ہے تو کچھ نہیں. یعنی وہ گزشتہ کے جتنے طاقت اور اسلحے تو سب ختم ہو چکے. اب بازوؤں کی قوت بھی کام نہیں آنے والی ہے، لوگوں کی تعداد بھی کام آنے والی نہیں ہے. ہمارے پاس توپ، ٹینک، یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں جب تک ہمارے پاس علم و ٹیکنالوجی نہ ہو.
یعنی اصل طاقت علم ہے۔ اب پہلی چیز ہے کہ امام آ کر ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امام آئے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ تو آج اگر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں، اور جناب سیدہ نے بیان فرمایا کہ یہ پہچانو کس امام کا انتظار کریں، تو گویا حضرت زہرا کی ایک سیرت ہمارے لیے ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہم اس امام کے انتظار میں ہیں جو بہت بڑا عالم ہے، جو صاحب علم ہے، اور ایسے امام کے انتظار میں ہیں کہ جب امام آئیں گے تو علم کے ساتھ آئیں گے۔ جب امام علم، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے انتظار کے معنی یہ ہیں کہ پہلے ہم خود صاحب علم ہوں، تاکہ امام جب آئیں تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن یہ بھی ایک قابل غور ہے کہ مثلاً ایک معلوم ہو کہ اس محلے میں ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر آئے گا، وہ جا کر درس دے گا، وہ تقریر کرے گا، وہ لیکچر دے گا، تو بھائی وہی لوگ تو اس کی باتوں کو سمجھ سکیں گے جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں گی۔ یعنی اگر کہا جائے کہ کوئی فلاں پڑھا لکھا آدمی آئے گا یہاں آ کر، بھائی اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہوگا، تبھی تو ہم اس کے علم سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو اگر یہ حکم دیا ہے کہ امام کا انتظار دیکھنا، امام کے انتظار کے ایک معنی جناب سیدہ کونین کی سیرت کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں علمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے۔ امام کے انتظار کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں باصلاحیت ہونا ہے، اور اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے کہ جب امام آئیں گے تو علم کے دروازوں کو خود سے کھولیں گے، یعنی جہاں تک دنیا پہنچ چکے اس سے آگے علم کو امام پیش کریں گے۔ تو یہ تو قانون ہے کہ بات کا علم وہی سمجھتا ہے جس کے پاس اس سے پہلے والا علم ہو۔ تو انتظار کے معنی یہ ہے کہ کم از کم جو زمانے کا علم ہو ہمارے پاس ہوگا، تبھی تو امام کے بتائے ہوئے علم کو سمجھ پائیں گے۔ آج انتظار کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہو، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو، اور آج نے دنیا سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی دنیا میں سر اٹھا کے جینے کا حق رکھتا ہے۔ ورنہ تو آج دنیا میں کوشش یہ ہے کہ جو ظلم بڑھتا جا رہا کیسے لوگوں کو غلامی کی طرف لے جایا جائے، اور غلامی سے وہی لوگ بچ پاتے ہیں جن کے پاس خود علم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت زہرا نے ابتدائی دور میں ایک ہمارے سامنے سیرت پیش کی گئی کہ اگر علم ہوگا تو پھر ہمیں دوسروں کی غلامی نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر علم ہوگا تو ہم کو غلامی والی زندگی سے اپنے کو بچا سکتے، عزت والی زندگی اگر ہے تو آج اتنا تو ثابت ہو گیا علم ہے تو عزت والی۔ تو یہ ایک سیرت تھی صدیقہ طاہرہ۔ دوسری سیرت جناب سیدہ کونین کی آج ہمارے سامنے ایک بہرحال اصل موضوع وہی تھا، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر، کہ حضرت زہرا کی ایک عملی کردار بھی ہمارے لیے، ایک گھریلو زندگی بھی ہمارے لیے۔ آج بہت سے مسائل کی وجہ ہم لوگ جناب سیدہ کے کردار سے دور ہیں۔ آج ہمارے ہاں مثال کے طور پر انہی تاریخوں میں کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں حضرت زہرا کے حوالے سے، لیکن کتنا خود ان کا عملی کردار ہمارے سامنے آ پاتا ہے۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انہوں نے کیسے گھر کے ماحول کو چلایا ہے، آج انہوں نے کیسے اپنے شوہر کا حق ادا کیا ہے، کیسے باپ کا خیال کیا ہے، کیسے بیٹوں کی تربیت کی ہے، یہ بھی تو ایک ہمارے نمونہ عمل ہے۔ یعنی جناب سیدہ کے صرف فضائل ہی نہیں ہیں، فضائل حق ہیں، لیکن جناب سیدہ کا کوئی عمل بھی تو ہمارے لیے ہے، یعنی جناب سیدہ کا کوئی کردار بھی تو ہمارے لیے ہے، جناب سیدہ کی ایک زندگی ہے ہمارے لیے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر مثال کے طور پر وہ کریمہ تھی، مثلا وہ ایک محدثہ تھی، صحیح ہے محدثہ تھی، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جناب سیدہ بذات الرسول تھی، یقیناً بذات الرسول تھی، رسول کا جز تھی، لیکن ان ساری حدیثوں کے ساتھ ساتھ مثال کے جناب سیدہ اچھائیوں کا مرکز تھی، ساری اچھائیاں تھیں، لیکن جناب سیدہ کچھ عمل بھی تو تھا۔ جناب سیدہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آ رہی تھی، جناب سیدہ کا کردار باپ کے ساتھ کیا تھا۔ ایک طرف حضرت زہرا کا کردار باپ کے ساتھ یہ تھا کہ باپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ایک باپ کا ایسے خیال کیا ہے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ماں خیال کرتی ویسی بیٹی خیال کرے۔ اب یہ ایک ہمارے لیے عملی کردار ہے کہ جناب سیدہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اگر ہم حضرت زہرا کا تذکرہ کریں تو ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ جناب سیدہ کا اگر ہم تذکرہ کریں تو یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ماں باپ کا ہمیں کیسے حق ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں زن و شوہر کے کتنے مسائل ہیں، جناب سیدہ کا ایک گھریلو معاملہ بھی تو ہے، زندگی گھریلو زندگی بھی ہے۔ حضرت زہرا اور امیر المومنین کا جو ایک رشتہ ہے اس رشتے میں کیسے زندگی گزاری، کن کن چیزوں کا خیال کیا ہے۔ جناب سیدہ کونین کا گھر میں ماحول کیسا رہا ہے، گھر کا ماحول کیسا رکھا ہے، یہ بھی تو ایک قابل توجہ چیز ہے۔ مولا کائنات کے سامنے صحیح ہے کہ وہ امام ہیں، لیکن امام کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کے ظاہری اعتبار سے شوہر بھی ہے۔ اگر شوہر بھی ہے تو جناب سیدہ نے شوہر کے ساتھ کون سا رویہ اپنایا، کس طریقے کا طریقہ اپنایا، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل یہ بھی ہے۔ اگر یہی ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہو جائے تو آج شاید گھروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔
تو جناب سیدہ کا ایک کردار شوہر کے ساتھ ہے، ایک بیٹوں کے ساتھ ہے، کیسی تربیت کی ہے۔ آج کا ایک اہم مسئلہ، بہت اہم چیز جو قابل توجہ ہے کہ آج اس سے ہم کسی حد تک غافل ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کہاں تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا بس۔ اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانے سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ آئندہ کیا بنے گا۔ اس کیا بنے میں سوال یہ ہے کیا بنے گا، کہ صرف جا کر وہ اچھی سیلری یا اچھی جاب یہی ہمارے معمولاً ذہنوں میں ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ صحیح انسان کیسے بنے گا۔ ہر ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیسے غلامی سے نجات حاصل کرے گا۔ آج ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیسے واقعی ترقی کرے گا، واقعی انسان عزت کے راستے پر کیسے چلے گا۔ اور عزت کے راستے کے لیے خود اہل بیت کا کردار سیرت ہے۔ یعنی یہ خالی اسکول میں جا کر اچھے پیکیج کے اوپر کسی کا غلام بن جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو کر فکری اعتبار سے کیسے وہاں تک پہنچ جائیں کہ ہم کو کسی کی غلامی نہ کرنا پڑے بلکہ دوسرے ہماری غلامی کرنے پر مجبور ہوں۔ آج ذہنیت تو یہ ہونا چاہیے، آج ہمارا تربیت اس فکر سے ہونا چاہیے، یعنی اس نظریے سے ہمارے تربیت ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو خالی جا کر کسی کمپنی میں اتنے پیکیج کے اوپر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ شروع سے ذہنیت یہ ہو کہ وہاں تک جائے گا کہ یہ دوسروں کی غلامی نہیں کرے گا بلکہ دوسرے اس کی غلامی کریں۔ آج ہمارے اگر فکر یہاں سے شروع ہو، یہیں سے آغاز ہو کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہمیں غلامی کے اوپر رکھ لے، ہمیں نوکری کے اوپر رکھ لے، دوسرا ہمیں جاب دے دے۔ آج تو فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا پڑھنا ہے کہ ہمیں تلاش نہ کرنا پڑے کہ ہم کو کوئی رکھ لے، بلکہ دوسرے ہماری تلاش میں آئے کہ ہم کو تم رکھ لو۔ اور ہو سکتا ہے آج ہم محنت، اور جناب سیدہ نے ہمارے سامنے کردار پیش کیا۔ کردار کے معنی یہ تھے کہ امام حسن بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، امام حسین بھی بونوان بیٹے، جناب زینب بھی نمونہ ہے۔ امام حسن امام حسین کے لیے ہم کہیں کہ امام تھے، لہذا شرط ہے ان کے لیے علم، لیکن گھڑی کے اندر جناب زینب کو ایسی عالمہ بنا دیا تھا کہ کسی قدم پر جناب زینب کسی سے کم نہیں رہی ہیں۔ یہ بھی ایک حضرت زہرا کا کردار تھا کہ ایک بیٹی کی تربیت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے کہاں تک پہنچایا ہے۔ یعنی آج زینب دین کے لیے زینت کا سبب ہے۔ دین کے لیے زینت کا سبب کب ہے؟ جناب زینب کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ جب حالات بدلے ہیں، ماحول بدلا ہے، جس ماحول میں ہر ایک نے یزید کے آگے سر جھکا دیا تھا، وہاں بھی کربلا کے واقعے کے بعد بھی جناب زینب نے سر نہیں جھکایا ہے۔ یہ بھی ایک حضرت زہرا کا سیرت و کردار اور تربیت کا نمونہ تھا کہ جہاں پر ماحول مخالف ہو جائے اور کربلا جیسے واقعے کو دیکھنے کے باوجود وہ ذلت کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوئی ہے، ذلت کے ساتھ سودا کرنے کو تیار نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہاں بھی عزت و سربلندی کا ہمیں حضرت زینب کلیہ مقام نے پیغام دیا۔ اور یہ کردار ہے جو جناب سیدہ کونین نے پیش کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جناب سیدہ کا یہ کردار ہے۔ آخر کلام میں آج کے دور کے اعتبار سے ہماری سیرت کی بات تھی، کردار کی بات تھی۔ ہم منتظر ہیں امام کے، لیکن منتظر کے معنی یہ ہے کہ جب دین کے دائرے میں ہوں گے تبھی منتظر ہیں، جب دین کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہ حضرت زہرا نے امیر المومنین کا دفاع کیا ہے تو امیر المومنین دین کے محافظ تھے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ نے اگر مولا کائنات کے اوپر اپنی جان قربان کی ہے تو امیر المومنین دین کے پاسبان تھے، دین کے محافظ تھے۔ اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ کے نام پر بغیر دین کے ہم ماننے والے ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدہ کے معنی ہے کہ ہم پھر دیندار ہوں، اور جتنے جناب سیدہ والے ہوں اتنے ہی ہمارے اندر دین ہونا چاہیے۔ اور جب دین کی بات آئے تو دینی اقدار کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، دینی احکام کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے اہل بیت کے نام پر۔ آج اگر ہم امام کے منتظر ہیں تو امام دین لے کر آئیں گے، دین کے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ حالات نہ ہوں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام آئیں گے تو بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو نیا دین بتا رہے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ بعض لوگ اتنا دین سے دور ہو چکے ہوں گے، یہ کہا جائے کہ اپنی فکروں کو دین بنا چکے ہوں گے، اپنے نظریات کو دین بنا چکے ہوں گے، اپنی پسند کو دین بنا چکے ہوں گے، کہ جب حقیقی دین والا دین ظاہر کرے گا تو بعض لوگ کہیں گے نئی باتیں بتا رہے ہیں۔ کم از کم کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دین نیا دین بتا رہے ہیں، اس لیے کہ نیا دین نہیں ہے، وہی دین ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں آ چکا ہے، وہی دین ہے جس کو کربلا میں اہل بیت نے بچایا، امام حسین نے بچایا ہے۔ تو اگر وہی دین ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم عمل کریں۔ اس گویا جملے کے لیے اگر انتظار ہے اور حضرت زہرا کو ہم نمونہ عمل مانتے ہیں اور امام عصر فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو
تو ہمیں دینی اقدار کا بھی خیال کرنا. آج دنیا دین کے خلاف چل رہی ہو لیکن دین پر عمل کر کے ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں. مصائب کی منزلوں میں جناب سید کونین کا ایک بہترین کردار یہ ہے کہ انہوں نے صحیح راستے پر چلنے کے لیے سماج کا منہ نہیں دیکھا ہے, لوگوں کا منہ نہیں دیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ اب لوگ سب ادھر راستے پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی راستے پر جائیں گے. نہیں, جناب سیدہ اگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, حضرت زہرا ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, تو رسول کی رحلت کے بعد سب مخالف ہو گئے تب بھی حضرت زہرا حق کے ساتھ کھڑی رہیں, صحیح راستے پر کھڑی رہیں. جناب سیدہ نے نہیں کہا تھا کہ اب سبھی سقیفہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی سقیفہ کی طرف جائیں گے. نہیں, حضرت زہرا نے اگر کہا کہ غدیر حق ہے ولو کوئی ایک اس راستے پر نہ ہو تو لیکن اسی راستے پر تنہا باقی رہیں. مخالفتیں ہوں گی اس کی فکر نہیں کی ہے, لوگ دشمن ہو جائیں گے اس کی فکر نہیں کی ہے. آج ہمارے ہاں ہم حالات کو دیکھ کر اپنے دین کو بھی چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, ماحول اور سوسائٹی کی بنیاد پر ہم مذہب سے دور ہونے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اگر حضرت زہرا کو نمونہ عمل بناتے ہیں تو ہمیں سماج و سوسائٹی کا غلام نہیں بننا ہے بلکہ اپنے دین کا غلام بننا ہے. حضرت زہرا ہمارے لیے اس معاملے میں نمونہ عمل ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب پوری دنیا کس راستے پر, دنیا اگر غلط راستے پر جائے, اگر رسول کی رحلت کے کچھ ہی دن کے بعد لوگ پلٹ جائیں تب بھی حضرت زہرا نہیں پلٹی ہیں بلکہ اس حق کے راستے کے اوپر باقی رہیں, اور اس کے لیے پھر قربانیاں دینا پڑیں, شہادتوں سے گزرنا پڑا. یہ بھی ایک ہمارے لیے سیرت تھی کہ ہو سکتا ہے صحیح راستے پر چلنے کے لیے باتوں کو برداشت کرنا پڑے, ہو سکتا ہے صحیح راستے پر باقی رہنے کے لیے سختیوں سے گزرنا پڑے, ہو سکتا ہے مخالفتوں کو جھیلنا پڑے, ہو سکتا ہے سختیاں یہاں تک پہنچ جائیں کہ اپنے مفاد سے بھی دستبردار ہونا پڑے. فدق جیسی چیز بھی ہو سکتا ہے چھین لی جائے, لیکن اگر یہ طے کر لیا یہ حق کا راستہ ہے تو جتنا بھی نقصان ہو جائے حق کا راستہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اور اسی لیے شہادت تک جو نوبتیں پہنچی ہیں, شہادت کے مرحلے تک آئی ہیں, تو یہ ایک دو دن میں اچانک شہادت نہیں ہو گئی. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں شہادت صحیح ہے بستر بیماری پہ دنیا سے گئی, لیکن اس لیے شہیدہ ہے کہ بہت زیادہ روایت ہے 6 مہینے کے صحیح بخاری ورنہ 75 یا 95 دن, یہ 3 جمادی الثانیہ 95 دن کے اعتبار سے روایت ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد جو واقعات ہوئے ان واقعات کی وجہ سے جناب سیدہ پھر زندہ نہیں رہ سکیں. یعنی وہی پہلو توڑا جانا سبب بنا ہے دنیا سے جانے کا, وہی پسلیاں توڑی جانا سبب بنا ہے دنیا سے جانے کا, وہ شکم میں بچے کا شہید ہو جانا سبب بنا ہے دنیا سے جانے کا. تو اگر یہ سارے واقعات سبب بنے ہیں تو اسی لیے حضرت زہرا کو شہیدہ کہا جاتا ہے, اور خود امام نے بھی شہیدہ کہا ہے, یعنی جام شہادت نوش کیا ہے. اس لیے کہ ایک 18 سال کی عورت ہو, خاتون ہو, اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اور اس کا پہلو ٹوٹ جائے اور اس کے شکم میں بچہ شہید ہو جائے, یہ ایک آسان نہیں ہوتا. کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے, اور جب انسان اس امتحان سے گزر جائے, آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی علاج کرتا ہے تب بھی وہ تکلیف قابل برداشت نہیں ہوتی. اب آپ سوچئے کہ جہاں بچہ بھی شکم میں شہید ہو گیا ہے اور پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں, پہلو ٹوٹ گیا ہے, اور پھر 2.5-3 مہینے اسے یہ امتحان دینا پڑا, یعنی 2.5-3 مہینے یہ امتحان سے گزرنا پڑا ہے. یہ یوں ہی جناب سیدہ کی شہادت مظلومیت نہیں ہے, یوں ہی امتحان نہیں ہے. اب محسوس کیجئے 2.5-3 مہینے جناب سیدہ کے اوپر کیا گزری ہوگی, 2.5-3 مہینے جناب سیدہ کس امتحان سے گزری ہیں. ایسے موقع پر صرف ایک جملہ ہے, یہ عرصہ رسول کی رحلت سے شہادت تک کا کتنا سخت مرحلہ ہے. امیر المومنین نے جس وقت غسل دینا شروع کیا ہے وصیت کے مطابق رات کے سناٹے میں, ایک دفعہ مولا کائنات غسل دیتے دیتے بلند آواز سے روتے ہیں, چیخ مار کر روئے ہیں. جناب سلمان نے جس وقت پوچھا تو مولا اس بے چینی سے رونے کی وجہ کیا ہے, اس طریقے سے تڑپ کر رونے کی وجہ کیا ہے, تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے بازو پہ چلا گیا تھا, اور یہ فرمایا کہ جو بازو وفات رسول کے بعد جو زخمی ہوا تھا آج بھی اس کا اثر باقی ہے. یہ 2.5-3 مہینے کے بعد اثر باقی رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ بازو ٹوٹ گیا تھا, تبھی تو 2.5-3 مہینے کے بعد اثر باقی ہے. اور امیر المومنین بلند آواز سے روئے ہیں. پہلی چیز ہے کہ جناب سید کونین کا بازو ٹوٹا ہے, آپ کو روایتیں معلوم ہیں, پہلو توڑا گیا ہے, پسلیاں ٹوٹی ہیں. شاید امیر المومنین کے اس بے چین ہو کر بلند آواز سے رونے کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ جس کا بازو ٹوٹا ہو, جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں, جس کا پہلو ٹوٹا ہو, کبھی غور کرو کہ وہ 2.5-3 مہینے اگر زندہ رہے تو کس طریقے سے زندہ رہی ہوگی. یہ 2.5-3 مہینے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ. یہ جملہ بہت آسانی سے ہم لوگ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں. کبھی محسوس کیجئے کہ اگر کسی کی پسلیوں میں درد ہو تو اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے, اور جب
صرف پسلیوں کے درد میں انسان سانس لینا سخت ہو جاتا ہے، تو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، جس کی پتلیاں ٹوٹ گئی ہوں، تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ یہاں تک ایک فقیہ کی مرثیہ کا جملہ ہے، شعر ہے کہ لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزینۃ الاسراری، میں اس کیل کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے سینہ مبارک کے اوپر کیا ظلم ڈھایا ہے، اسی سینے سے سوال کر لو جو بہت سے مصائب کو لے کر دنیا سے چلی گئی۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت دروازہ سینہ مبارک کے اوپر گرا ہے تو ایک کیل ہے جو سینے میں در آئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب کیل در آئی ہے یعنی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد ایک لمحہ بھی آرام اور چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ شاید مولائے کائنات کا شب شہادت کے بعد غسل دیتے دیتے بلند آواز سے چیخ کر رونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ غور کرو جو اس امتحانات سے گزر رہی ہوگی، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں، بازو و پہلو بھی ٹوٹا تھا، اس کے لیے ہر سانس موت کے برابر رہتی ہوگی۔ یعنی مولائے کائنات اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ محسوس کرو سید کونین نے یہ امتحان کیسے دیا ہوگا۔ اور سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان درد اور کرب اور تکلیف سے گزر رہا ہو، اگر اپنوں کے سامنے اپنے درد کا اظہار کر دے تو بہت حد تک اپنے صبر، اپنے درد پر انسان کو سکون مل جاتا ہے، لیکن اگر اپنے درد کو کسی سے بیان نہ کر سکے تو انسان کڑھ کڑھ کے رہ جاتا ہے۔ شاید مولائے کائنات کے بلند آواز سے گریے کی وجہ یہ رہی ہو کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ مصائب تھے، یہ مصیبتیں تھیں، یہ امتحانات تھے، لیکن حضرت زہرا نے کبھی امیر المومنین سے اپنی زبان مبارک سے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ مولائے کائنات امیر المومنین مولائے کائنات سے یہ نہیں فرماتے کہ علی میں کس درد سے گزر رہی ہوں۔ یہ شاید رونے کی ایک وجہ یہ ہو، بلند آواز سے گریے کرنے کی وجہ یہ ہو کہ فاطمہ شدید درد سے گزر رہی تھی، لیکن کبھی علی سے نہیں کہا، کبھی امیر المومنین سے تذکرہ نہیں کیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضرت زہرا اس لیے نہیں کہتی تھی اگر علی سے کہوں گی تو علی کو احساس ہوگا، اگر علی سے کہوں گی علی یوں ہی امتحانات سے گزر رہے ہیں، علی کی نگاہوں میں سارے مناظر ہیں، علی کی نگاہوں میں سارے واقعات ہیں، لیکن اگر شہزادی اپنی زبان مبارک سے ان مصائب کا تذکرہ کریں تو علی کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، علی کے لیے بہت سخت امتحان ہوگا، لہذا حضرت زہرا نے اس بات کا تذکرہ بھی نہ کیا۔ عزیزو، جاتے جاتے صدیقہ طاہرہ اس نوبت تک پہنچ چکی ہیں، اس سختیوں کے بعد، دروازہ گرنے کے بعد، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد، کہ شہادت سے پہلے اب بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ روایتیں یہ ہیں کہ جب اٹھتی تھیں تو عصا کے سہارے اٹھتی تھیں، اور پھر جس وقت چلتی تھیں تو سہارا لے کر چلتی تھیں۔ اب آپ سوچیے 18 سال کے کسی کی ایج ہو اور وہ عصا کے سہارے چل رہا ہو، 18 سال کی ایج ہو، اس کی کمر جھک گئی ہو، لیکن یہ امتحانات ہیں جس نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر شہادت سے پہلے کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ ذابا لحمہا، گوشت بالکل گل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، سارت کل خیال، ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جب یہ کیفیت تھی اور امیر المومنین بیت الشرف میں آتے ہوں گے اور آپ کی نگاہ مبارک حضرت زہرا کے طرف جاتی ہوگی تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آج ہمارے ہاں خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو، کوئی علیل ہو، کوئی مریض ہو، اگر گھر میں بستر بیماری پہ کوئی تڑپ رہا ہو تو دیکھ دیکھ کے آدمی روتا ہے، تڑپتا ہے۔ اب آپ سوچیں جب مولا علی گھر میں آتے ہوں گے اور حضرت زہرا کو اس عالم میں دیکھتے ہوں گے تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب روز آہستہ آہستہ وہ جسم مبارک بالکل گھلتا جا رہا ہو اور علی کی نگاہوں کے سامنے مناظر ہوں تو امیر المومنین کے لیے شہادت سے پہلے امیر المومنین بیت الشرف میں آئے، آواز دی، فاطمہ آواز جواب نہ دیا، اب ام الحسن آواز جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ علی پکار رہا ہے۔ جیسے یہ جملہ جب زبان مبارک پر آیا، ایک دفعہ شہزادی نے آنکھوں کو کھول دیا اور عجب انداز سے کہا یا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، یا علی میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، کچھ وصیتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک وصیت یہ بھی تھی کہ علی میرے بعد میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھیے گا، علی میرے بعد ان بچوں کو کوئی ستانے نہ پائے، تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ اور پھر یہ وصیت جو مشہور ہے، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، اے علی مجھے رات میں دفن کیجیے گا، اور جنہوں نے مجھے ستایا ہے انہیں میرے جنازے میں شریک نہ کیجیے گا۔ ان وصیتوں کو بیان کرنے کے بعد امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے۔ مولائے کائنات ادھر مسجد میں پہنچتے ہیں، ادھر شہزادی کونین آمادہ و تیار ہوئیں، بچوں کو نانا کی قبر پر بھیج دیا، بچوں جاؤ نانا کی قبر پر ماں کے لیے دعا کرو۔ ادھر شہزادی نے جناب اسما سے فرمایا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک
میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے، سمجھتی رہنا کہ فاطمہ زندہ ہیں، لیکن جب میری آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ جناب اسما آ کر صحن خانہ میں بیٹھ گئیں، کہتی ہیں کہ میں شہزادی کی مظلومیت پر رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، میں گریہ کر رہی تھی، شہزادی کی آواز سن رہی تھی، مجھے اطمینان تھا کہ شہزادی زندہ ہے، لیکن ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آواز بند ہو گئی، میں تڑپ گئی، میں بے چین ہو کر جب حجرے میں پہنچی تو دیکھا نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، شہزادی دنیا سے جا چکی ہے۔ سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیے، اتنے میں دیکھا شہزادے چلے آ رہے ہیں، امام حسن امام حسین چلے آ رہے، جیسی بچوں کو آتے ہوئے دیکھا آنسوؤں کو پوچھا، استقبال کے لیے آگے بڑھیں۔ امام حسن اور امام حسین نے آتے ہی سوال کیا، اے اسماء مادر گرامی کہاں ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا، یہ بھی جملہ مشہور ہے کہ جناب اسماء نے کہا، فرمایا کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا۔ جواب دیا، اے اسماء کبھی ماں کے بغیر بھی کھاتے دیکھا ہے؟ شاید اسماء نے یہی تو جملہ کہا، اے بچوں اب ماں کا انتظار نہ کرنا، اے بچوں تمہاری مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزو ماں کی طرف دوڑے، امام حسن آئے، روایت یہ ہے کہ اپنے کو ماں کے جنازے پر گرا دیا اور عجب انداز سے کہا، ماں مجھ سے کلام کرو، ماں مجھ سے باتیں کرو، اے ماں میں تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا، اے ماں میں اس یتیمی کو کیسے اس امتحان سے گزروں گا، یقیناً کمسنی ہے۔ جناب اسماء نے فرمایا، بچوں جاؤ بابا کو بھی ماں کی شہادت کی خبر دے دو۔ بچے آئے، مسجد میں آ کر امیر المومنین سے فرمایا، آقا بابا مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جیسے یہاں روایتوں میں ہے کہ امیر المومنین سے جملہ فرمایا کہ بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جیسے مولا کائنات نے یہ جملہ سنا ہے کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئیں، مولا کائنات منہ کے بھل زمین پر گرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک معمولی جملہ نہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت مولا کائنات کے لیے کتنا بڑا امتحان تھی۔ یعنی امیر المومنین جیسا ایک صابر ہو، امیر المومنین جیسا ایک امتحانات دینے والا ہو، لیکن جیسی یہ جملہ سنا ہے کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو امیر المومنین منہ کے بل زمین پہ گرے اور یہاں تک ہے کہ علی بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ اس منظر کو روایتوں میں تو نہیں ہے لیکن اگر نگاہوں میں رکھیں کہ اگر دو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ابھی ماں کے جنازے کو دیکھ کے آئے ہو، بابا کو ماں کی شہادت کی خبر دینے آئے ہو اور باپ بھی اس امتحان کو سن کر بے ہوش ہو گیا ہو تو بچوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ امام حسن کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، امام حسین کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ امیر المومنین جب اٹھے تو بچوں کے سہارے بیت الشرف تک آئے اور جیسے ہی جنازے صدیقہ طاہرہ پر نگاہ گئی، عجب انداز سے امیر المومنین نے جملہ فرمایا، اے فاطمہ اب علی کس کو پرسہ پیش کرے؟ اے فاطمہ اب علی کس سے تعزیت پیش کرے؟ فرمایا کہ فاطمہ علی تنہا ہو گئے، علی کا ایک سہارا رسول تھے جو جدا ہوئے، دوسرا سہارا فاطمہ تھی جدا ہو گئی۔ عجب انداز سے فرمایا، اے فاطمہ آپ تو چلی گئیں، علی تنہا ہو گئے۔ عزیزو غسل و کفن دیا ہے، بس ختم کیا میں نے۔ یقیناً حضرت زہرا کی شہادت معمولی مصیبت نہیں ہے اور جب تاریخ شہادت ہو یقیناً بہت بڑا غم ہے۔ آخری روایت ہے، وصیت کی تھی کہ علی مجھے رات میں غسل و کفن دیجیے گا، رات میں میرے جنازے کو تیار کیجیے گا۔ مولا کائنات نے وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا ہے، جنازے کو تیار کیا اور جب جنازہ آمادہ و تیار ہو گیا تو ہم لوگوں گھروں میں بھی یہ طریقہ ہے اور آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو آخری دیدار کے لیے، آخری دفعہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے جب جنازہ تیار ہو گیا تو بچوں سے فرمایا، بچوں آخری دفعہ ماں کا دیدار کر لو، آخری دفعہ ماں کی زیارت کر لو۔ یہاں امام حسن آگے بڑھے، ماں کو الوداع کہا، امام جناب زینب آگے بڑھیں، ماں کو خدا حافظ کہا۔ 3-4 سال کا سن جناب ام کلثوم کا بھی ہے، وہ آگے بڑھیں، ماں کو الوداع کہا۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ جناب زینب نے خدا حافظ کہا، جناب ام کلثوم نے الوداع کہا، امام حسن آگے بڑھے، گریہ کیا، ماں کو خدا حافظ کہا، لیکن دیکھا چھوٹا شہزادہ آقا حسین پائتی کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ سوال کر لیا، میرے لال کیا ماں کو خدا حافظ نہیں کہو گے؟ کیا میرے لال ماں کو الوداع نہیں کہو گے؟ عجب انداز سے فرمایا، بابا میں حسین ہوں، جب ماں مجھے بلاتی تھی میں جاتا تھا،
عزیزو یہ بھی امام حسین کی ایک مظلومیت ہے، امام حسین کا ایک امتحان ہے۔ آج کسی ماں کا جانا اولاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جہاں حسین جیسا بیٹا ہو اور فاطمہ جیسی ماں ہو اور جنازہ سامنے رکھا ہو۔ امام حسین کے لیے ماں کے جنازے کو دیکھ لینا بہت بڑی مصیبت تھی۔ آج صرف ہم لوگ سنتے ہیں، تاریخ شہادت آتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب واقعات سن کے یہ کیفیت ہوتی ہے تو جب وہی بچے اپنے ماں کے جنازے کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیفیت کیا رہی ہوگی۔ امام حسین نے جیسی یہ جملہ کہا، اب ایک دفعہ بند کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ آقا حسین آگے بڑھے، آخری منزلوں میں امام حسین نے ماں کو خدا حافظ کہا، ماں کو الوداع کہا، لیکن شاید یہ بھی جملہ کہا ہو، اے مادر گرامی تم دنیا سے رخصت ہو رہی ہو، اے مادر گرامی تم دنیا سے جا رہی ہو، یہ حسین تمہیں الوداع کہہ رہا ہے، اے اماں خدا حافظ، اب یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ لیکن شاید یہ بھی کہو، اے اماں آج میں نے تمہیں الوداع کہا ہے، جب قرض کا زمین کربلا ہوگی، جب کوئی نہ ہوگا، اے اماں وہ کربلا کا منظر جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا تو کون ہوگا جو آگے بڑھے گا؟ عجب نہیں شہزادی نے کہا، اے میرا لال حسین اگر کوئی نہ ہوگا تو یہ دکھیاری ماں ہوگی جو جنت سے آئے گی۔ عزیزو آج مدینے میں آقا حسین نے ماں کو الوداع کہا، کل کربلا کا میدان ہے، آقا زمین پہ آتے ہیں، ادھر ماں جنت سے آ گئی اور وہ قیامت کی گھڑی آئی ہے، شہزادی کی آغوش ہے، حسین جیسے لال کا سر آغوش میں تھا، یہ ماں دیکھتی رہی اور ظالم کا کن خنجر سوکھے گلے پہ چلتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تمام مومنین، تمام حاضرین، تمام ناظرین اور بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو حضرت زہرا کی معرفت عطا فرما۔ خدایا بنت نبی کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا جناب سید کونین کی شہادت کی عظمت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو عزادار صدیقہ طاہرہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ معبود اہل بیت کا واسطہ امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ خدایا امام عصر کی، امام زمانہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حق کو پہچان کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا باطل کو پہچان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو محنت کر کے علمی میدانوں بالخصوص آگے بڑھنے، ترقی کرنے، کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی غربت کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے آل محمد کا واسطہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ خدایا بنت نبی کا واسطہ ہے، مظلومین کی نصرت و مدد فرما۔ خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا ہماری واقعی دعا بنت نبی کا واسطہ ہے، شہادت صدیقہ طاہرہ کا موقع ہے۔ خدایا شہزادی کونین کی شہادت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو بھی امام کے واقعی ناصروں اور ساتھیوں میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ مولانا حسین باقری صاحب، آپ نے شہزادی کی زندگی کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے اور جن لوگوں سے وہ ناراض تھیں ان کے حوالے سے بہترین بیان سامعین تک آپ نے پیش کیا۔ اور اب ہم گزارش کریں گے نوحہ کے لیے جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بذریعہ نوحہ بارگاہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ زہرا کی اس جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری
वसीयत है या मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। दरबार में तेरी ज़हरा को, दरबार में तेरी ज़हरा को झुटलाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरे बाबा हर लम्हा जिस दर को चूमा करते थे, उस दर को जलाने वाले और उस दर को जलाने वाले और जलवाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरी हसरत थी तुमको बाबा के मिंबर पर देखूं, है तेरी जगह उस मिंबर पर, है तेरी जगह उस मिंबर पर आ जाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली सब अहले सकीफा को पैगाम मेरा ये दे देना, बाबा के पाक जनाजे पर, बाबा के पाक जनाजे पर नाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली पहलू भी शिकस्ता है, बालों में सफेदी छाई है, ज़हरा को तेरी इस हालत में, ज़हरा को तेरी इस हालत में पहुँचाने वाले ना आए। मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए। या अली मेरे मोह से पर गिरिया, हक था मेरा जो छीन लिया। या अली मेरे मोह सिर पर गिरिया, हक था मेरा जो छीन लिया। या अली मुझे मरते मरते भी, या अली मुझे मरते मरते भी तड़पाने वाले
والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، سلمان میں بی بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں، جب تک جنت میں لے جا کر، جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں۔ جزاک اللہ محترم جناب شہباز علی کربلائی صاحب، آپ کا پردرد نوحہ جو سامعین کے درمیان آپ نے پیش کیا، یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ نوحہ خوانی تمام مومنین کے دلوں کے لیے تسکین کا سبب بنے گی، اور اس مجلس کے آرگنائزر جناب رشد مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ اور غمخواران بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام اراکین کے لیے ایک بہترین کوشش ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ شہزادی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کے۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت۔ خدا حافظ والسلام۔